وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی جی، یہ ایک روایت کے متعلق پوچھے ہیں، پہلے میں وہ روایت عرض کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر سوال کیا، میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد حذافہ ہیں۔ پھر آپ نے بار بار فرمایا مجھ سے دریافت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دو زانوں بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر خوش ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ اچھا جی، تو اب طاہر القادری صاحب اس سے غیب کا علم ثابت کر رہے ہیں، ان کی تو ویسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ ان کو بلکہ پاکستان کی گورنمنٹ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، اگرچہ اب وہ پاکستان میں نہیں، لیکن جب پاکستان میں تھے ان کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا تھا کہ جو مرضی کرو، تو آپ بھی ان کو کھلا چھوڑ دیں، رہنے دیں ان کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر بتایا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ غیب بتایا تھا جی۔ جو کچھ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کسی کو، وہ اللہ کے حکم سے بتایا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وحی کا اتباع کرنے والے تھے، اپنے پاس سے نہیں کہا انہوں نے کچھ بھی۔ تو اس لیے یہ خواہ غیب کی خبریں، غیب کا علم نبی علیہ السلام کے لیے ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی دلیلیں لے کے آتے ہیں۔ تو اب کوئی جاہل بندہ ہی اس طرح کے استدلال کر سکتا ہے، کوئی تحقیق کرنے والا، کوئی پڑھا لکھا آدمی، قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا، وہ استدلال نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں نا، قرآن پاک کے اندر ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ کہا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں۔ تو اب اس آیت کریمہ کو سمجھے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفع نقصان کے اپنی ذات کے لیے مالک ہوتے تو آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی کوئی نقصان پہنچتا، کوئی تکلیف آتی، کوئی دکھ آتا؟ یقیناً نہیں آتا۔ ولو کنت عالم الغیب، آگے دیکھیں کنت واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ نبی علیہ السلام کیا کہا؟ ولو کنت، اگر میں جانتا ہوتا، عالم الغیب یعنی غیب کو اگر میں جانتا ہوتا تو کیا کرتا؟ لاستكثرت من الخیر، میں اپنے لیے بہت زیادہ بلائیاں جو ہے وہ جمع کر لیتا، خیر اکٹھی کر لیتا۔ اور آگے کہا وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نبوت والا مکی دور جو ہے 13 سالہ، وہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح پریشان کیا ہے۔ سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں جی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے لوگوں نے پریشان کیا۔ کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی نام بدل رہا ہے، مزمم کہہ رہا ہے۔ تو یعنی اور سیرت نگاروں کی جو کتابیں ہیں انہوں نے جو لکھا ہے سیرت کے اندر کہ نبی علیہ السلام سجدے کے اندر ہوتے تو کس طرح وہ اونٹ کی اجڑی لا کے کمر پہ لاد دیا کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والا جو مکی دور ہے 13 سالہ، وہ پڑھ کے دیکھیں، اس کو پڑھ لیں، اور وما مسنی السوء اس کو سامنے رکھ لیں کہ مجھے کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ تو پھر اب بھی اگر کوئی بندہ کہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جی غیب جانتے ہیں تو اس کی مت ماری ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔